السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا مہینہ یہاں ہم داخل ہو چکے ہیں اس میں، اور 12 ربیع الاول میں داخل ہوا چاہتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ ہمارے پاس امریکہ میں ابھی 12 ربیع الاول ہوئی نہیں ہے، ایک دن میں ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن 12 ربیع الاول سے متعلق ایک درس میں نے خاص آپ کو انشاءاللہ تعالی کل دینا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک سوال جو ہے وہ ہمیشہ 12 ربیع الاول کے اراؤنڈ اٹھایا جاتا ہے، انبیاء کے قبروں میں زندہ ہونے سے متعلق۔ اس پر ایک بڑا تفصیلاً درس میں آپ کو دے چکا ہوں، جس کا لنک میں نے آپ سے واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کیا ہے، چینل کے کمیونٹی ٹیب میں بھی اس کو شیئر کیا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی کم علمی کی وجہ سے انبیاء کی حیات کو سمجھ نہیں پاتے، وہ عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں۔ اسی سے متعلق ایک اور عجیب و غریب بات جو آج کل سننے میں آ رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا چلو مان لیتے ہیں کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، لیکن اس کا کیا فائدہ؟ یہ وہی سوچ ہے جو ناسبیت سے جنم لیتی ہے، وہابیت سے جنم لیتی ہے، کہ جب انبیاء کرام کو بالکل انہوں نے ایسے کر دیا ہے جیسا کہ بس چلے گئے دنیا سے، معاملہ سب ختم ہو گیا، تو پھر وہ اس قسم کے سوالات ہی ان لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتے ہیں۔ اچھا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی کیا تم شہداء کی حیات کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں مانتے تو ہیں، پر وہ برزخ کی حیات ہے، بس وہ یہاں آوا کچھ نہیں سکتے وہ بھائی۔ حالانکہ کیونکہ اگر وہ مان لیں نا حیات وہاں پہ، اور یہ تمہید نہ لگائیں آگے، کیونکہ قرآن نے ایسی کوئی تمہید اس میں نہیں لگائی، کوئی جو ہے اس کے اندر کوئی یہ لمیٹیشنز نہیں لگائی کہ یہ حیات بس اتنی ہی ہے اور ایسی ہے۔ تو اگر یہاں مانے تو ہم کہہ دیں نا پھر قرآن کی اگلی آیہ مبارکہ کہ انبیاء تو بدرجہ اولا شہداء سے بہت اوپر ہیں، تو شہداء سے اوپر تو صدیقین ہیں، پھر انبیاء ہیں، تو ان کو پتہ ہے، اس لیے وہ اس کو یوں کورنگ مارتے ہیں۔ حالانکہ ان کی خام خیالی ہے، اور قرآن کریم میں غلط تعویلات کا نتیجہ ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ قرآن نے کوئی اس طرح کی قید نہیں لگائی۔ اور پھر حدیث مبارکہ بڑی واضح ہیں اس ضمن میں کہ جو عالم برزخ کی دنیا ہے، وہ عالم ناسوت کی جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس کی طرح کی دنیا نہیں ہے۔ وہ بہت ہی مختلف قسم کی، اور روح جو ہے مومن کی، اس کو آزادی ہوتی ہے جہاں چاہے جائے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے۔ تو بہرحال یہ باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ نہ انہوں نے وہ احادیث مبارکہ کے ذخائر سمجھے ہیں، نہ پڑھے ہیں، اور پڑھے بھی ہیں تو ان کی غلط تعویلات سمجھی ہیں۔ اور پھر دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرنا، ان کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا حج کرنے کے لیے اور حضور کا دیکھنا، اور لوگ پوچھتے ہیں جی کدھر ہے جی؟ کیونکہ انہوں نے کبھی حدیثیں پڑھی نہیں ہوتی، انہوں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ مبارکہ پڑھی نہیں ہوتی۔ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ انہوں نے تو عجیب و غریب سی باتیں پڑھی ہوتی ہیں، تنقیس پڑھی ہوتی ہے انبیاء کی، انہیں ان کے مقام سے نیچے گرا کے باتیں پڑھی ہوتی ہیں، بالکل ہر چیز اوور سمپلیفائڈ پڑھی ہوتی ہے، جو ان کی عقل میں آتا ہے وہی ہر جگہ اپلائی کر دیتے ہیں، تو پھر یہ باتیں ان کو سمجھ میں کدھر آئیں گی؟ بہرحال آج کا مقصد یہی ہے کہ کچھ احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ اگر اس قسم کا کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو اس کا عقدہ کھل جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ربیع الاول کے اس مہینے میں ہم کیوں نہ ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ سے زیادہ کریں، سارا سال بھی کریں، اور خاص کر اس مہینے میں تو خاص طور پر کریں۔ اسی لیے وہ بھائی جو نئے اس چینل پر آئے ہیں، کیونکہ مجھے پچھلے دنوں بہت ریکویسٹس آئی ہیں کہ آپ سیرت النبی پہ کیوں نہیں کام کرتے، تو میں اس ویڈیو کی وساطت سے بھی ان لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں جو نئے نئے اس چینل سے جڑے ہیں کہ میرا بھائی، جب میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کام کیا تو اور کسی چیز پر کام نہیں کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 8 سال میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی 450 کے قریب دروس ہیں جو پلے لسٹ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں، اور بائی ٹاپک موجود ہیں۔ آپ نے جس ٹاپک کے اوپر سرچ کرنا ہے، آپ بائی ٹاپک جا کر، نمبرز بھی ہیں اور ٹاپک بھی ہے، ٹائٹل بھی ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ 1 2 3 4 میں کرتا، اس لیے میں نے بائی ٹاپک جو ہے وہ دروس جمع کیے ہیں۔ اور معراج کی تو الگ پوری پلے لسٹ بھی موجود ہے، تو کچھ معراج کے دروس جو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہیں، اور بہت ساری تفصیلی بیانات جو ہیں وہ الگ پلے لسٹ میں موجود ہیں، اور پھر بہرحال دوسرے موضوعات بھی ہیں، لیکن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت جامع الحمدللہ کام موجود ہے۔ لیکن آف کورس
یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پر جتنا کام کیا جائے کم ہے، اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ایسے بہت سارے ٹاپکس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق موجود ہیں جن پر مجھے کام کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ کام کروں گا۔ لیکن آج بات کرتے ہیں اس پر کہ انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ اس سے متعلق ایک روایت سنن ابی داؤد میں بھی آتی ہے، سنن النسائی میں بھی آتی ہے، اور سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے۔ امام ابی داؤد اسے کتاب الصلاۃ میں حدیث نمبر 1047 کے تحت لاتے ہیں، اور پھر دوبارہ کتاب باب الاستغفار کتاب الصلاۃ میں اس میں بھی لاتے ہیں حدیث نمبر 1531، اور پھر امام نسائی السنن میں لاتے ہیں اسے حدیث نمبر 1374، اور امام ابن ماجہ سنن میں لاتے ہیں حدیث 1085، اور وہ حدیث کچھ اس طرح ہے کہ حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارے دنوں میں جمعے کا دن سب سے بہتر ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی دن انہوں نے وفات پائی، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن سخت آواز ظاہر ہوگی، پس اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت، کہ آپ پر ہم آپ کے وصال کے بعد کیسے درود بھیجیں گے، کیونکہ آپ تو زمین میں ہوں گے، اور پھر زمین میں تو کیفیت جداگانہ ہوتی ہے۔ تو حضور نے اس کا کیا فرمایا؟ انہوں نے یہ بھی کہا جب کہ آپ کا جسد مبارک خاک میں مل چکا ہوگا، تو اس وقت ہم کیسے آپ پر درود بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا یا کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانا حرام کر دیا ہے۔ تو گویا کہنے کا کیا مقصد ہے کہ وہاں بھی وہ حیات ہیں جیسا کہ یہاں پر حیات ہیں، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی اس حیات کی۔ جیسے شہداء کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے شعور میں نہیں آ سکتی وہ زندگی، ویسے انبیاء کی زندگی تو بدرجہ اولیٰ ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اور اسے وہ کتاب المناسک میں لاتے ہیں زیارت القبور کے باب میں حدیث 2041، اور امام احمد ابن حنبل اسے المسند میں لاتے ہیں حدیث 10627، امام بیہقی شعب الایمان میں لاتے ہیں، ابن راہویہ لاتے ہیں، اسی طرح ابن ماجہ نے اسے کتاب الجنائز میں بلکہ نہیں، ابن ماجہ نے نہیں، اس کو ابن راہویہ نے اپنے المسند میں روایت کیا ہے۔ اور حدیث پہلے میں آپ کو بتا دوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح لوٹا دیتا ہے، تو مجھ پر میری روح لوٹا دی جاتی ہے، اور میری توجہ اس کی طرف مبذول فرماتا ہے میرا رب، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو اب صلاۃ و سلام تو سارا وقت ہی حضور پر بھیجا جاتا ہے۔ تو کیا معنی ہوا کہ روح جسم پر لوٹائی ایسی جاتی ہے کہ وہ تعلق ایسا رہتا ہے کہ جس کو ہم اور آپ ادراک نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو اب سلام کا جواب لوٹانا، یعنی حضور سلام کا جواب لوٹا رہے ہیں، اور پوچھنے والا پوچھتا ہے فائدہ کیا ہے؟ عجیب لوگ ہیں نا، عجیب لوگ ہیں، میری بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ بھی بڑے حیران ہو رہے ہوں گے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اسے ابن ماجہ روایت کرتے ہیں سند صحیح کے ساتھ، امام ابن ماجہ نے اسے کتاب الجنائز میں باب ذکر وفاتی و دفنہ میں حدیث نمبر 1637 کی روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو، یہ یوم مشہود یعنی میری بارگاہ میں فرشتوں کی خصوصی حاضری کا دن ہے۔ اس دن فرشتے خصوصی طور پر کثرت سے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ کوئی شخص جب بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے، اس کے فارغ ہونے تک اس کا درود مجھے پیش کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے وصال کے بعد کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، وصال کے بعد بھی اسی طرح پیش کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے زمین کے لیے انبیاء کرام کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے، بس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ فنبی اللہ حی یرزق، اسے ابن ماجہ نے اور با اسناد صحیح یہ روایت موجود ہے۔
اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبری بعد موتی کان کمن زارنی فی حیاتی. جس نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی. اور کچھ ایسے جاہل بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ مدینہ نہ جاؤ حضور کی زیارت کرنے کے لیے ہیں. محمد بن عبد الوہاب کے ماننے والے مدینہ منورہ حضور کی قبر انور کی زیارت کرنے جانے کو شرک گردانتے. عجیب لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں، اور کہتے ہیں ہم امت محمدی کا حصہ ہیں. اور میرے پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ جو میری قبر کی زیارت کے لیے آیا اور گویا میری حیات میں اس نے میری زیارت کی. ارے کیوں لوگوں کو محروم کرتے ہو حضور کی زیارت سے؟ یہ چھوٹا شرف ہوتا ہے، کسی اور کے لیے شرف نہیں ہے کہ کوئی قبر کی زیارت کرے تو گویا میری حیات میں زیارت کرنے کے برابر. نہ کہ گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی. اسے امام دار قطنی نے روایت کیا ہے اور امام طبرانی کے یہ الفاظ ہیں. اور امام طبرانی نے اس روایت کو المعجم الکبیر میں حدیث نمبر 13496 کے تحت، اور امام دار قطنی نے اس کو عن حضرت حاتب سے روایت کی، حضرت عبداللہ ابن عمر سے نہیں بلکہ حضرت حاتب سے السنن میں روایت کی حدیث 193. اور امام بہقی شعب الایمان میں اسے حدیث 4154 کے تحت، اور امام حیثمی سے مجموع الزوائد میں بھی روایت کرتے ہیں. اچھا، تو اسی طرح اور بہت ساری روایات ہیں. میں ایک ایک روایت تو آپ کے سامنے ابھی پھر سے پیش نہیں کروں گا، پہلے پیش کر چکا ہوں. ایک دو اور روایتیں پیش کرتا ہوں، پھر آج کے درس کا اختتام کریں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی تو کیا اس کے ساتھ میں معاملہ کروں گا کہ حضور کے لیے آپ نے اتنا ایفرٹ کیا کہ آپ مدینہ منورہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر آپ نے زیارت کی. تو حضور نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ اس طرح گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی، اور اس کا فائدہ تمہیں کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ روز قیامت اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو گئی. وجبت لہ شفاعتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. اس سے بڑی اور کیا خوشخبری ہوگی ایک مومن کے لیے؟ ایمان سے بتاؤ، اس چیز سے لوگوں کو روکتے ہو یار. اللہ اکبر. اور پھر سوال کرتے ہو فائدہ کیا ہے؟ امام دار قطنی نے اسے روایت کیا ہے سنن میں حدیث 194، اور امام بہقی نے اسے شعب الایمان میں روایت کی حدیث 4159. اسی طرح امام حیثمی اسے مجمع الزوائد میں روایت کرتے ہیں. وقال الحیثمی رواہ بزار والحکیم الترمذی فی نوادر الاصول. یہ حکیم ترمذی الگ ہیں، امام ترمذی الگ ہیں. حکیم ترمذی جو ہے نا میرا بھائی، وہ نوادر الاصول والے. اچھا، ایک اور روایت پھر آج کے درس کا اس پہ اختتام کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین. اللہ کے کچھ ملائکہ ایسے ہیں کہ جو سیاحت کرتے ہیں زمین میں، کہ جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. اور فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے، کیونکہ بذریعہ وحی الہی اور میری سنت تمہیں نئے نئے احکامات ملتے ہیں، اور میری وفات بھی تمہارے لیے خیر ہے. اب یہاں سے ایک اور بات سمجھا دوں آپ لوگوں کو، ہیں جو پوچھتے ہیں کیا فائدہ؟ میری وفات بھی تمہارے لیے خیر ہے کیونکہ میری قبر میں بھی تمہارے اعمال میرے سامنے پیش ہوا کریں گے. ووفاتی خیر لکم تعرض علی اعمالکم فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ وما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم. تو جب تمہارے اعمال میرے سامنے آتے ہیں تو اگر تمہاری نیکیاں دیکھوں گا تو اللہ کا شکر کروں گا، اور اگر برائیاں دیکھوں گا تو تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا. اس حدیث کو امام بزار نے اور الجہضمی سے اور الشاشی نے اور ابن سعد نے روایت کیا ہے. وقال الحیثمی، اور امام حیثمی کہتے ہیں کہ رجالہ رجال صحیح، اس کے رجال درجہ صحیح پر ہیں. تو اس کو امام بزار نے المسند میں حدیث 1925، اور اسی طرح الجہضمی نے فضل الصلاۃ علی النبی میں حدیث 2526، اور ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں اس روایت کیا جلد نمبر 2 پیج 194، الشاشی نے المسند میں حدیث 826، امام دیلمی نے اس کو المسند
فردوس میں روایت کیا حدیث 686، اور الحیثمی نے مجمع الزوائد میں، اور الحارث نے المسند نے حدیث 953 کے تحت۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام تفصیلات سے آپ کو یہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔